بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو لیکچر کے والے سے میں محمد ضیاء الرسول آپ بچوں سے مخاطب ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ جی بیٹا، سبق ہم پڑھ رہے تھے، کافی بڑا سبق ہے، 2-4 پیراگراف پڑھے تھے، تو آج بھی اگلے پیراگراف پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگلا پیرا ہے بیٹا، کہتے ہیں پطرس کے سلسلے میں 2 ایک دلچسپ واقعات یاد آگے۔ پطرس آل انڈیا ریڈیو کے ڈائریکٹر جنرل ہو گئے تھے، مگر پرانے دوستوں سے رسم و راہ میں ذرا بھی فرق نہ آنے پایا تھا۔ رسم و راہ، روایات، جو رسمیں ہوتی ہیں، یعنی دوستوں میں کبھی وہ فرق نہیں کرتے تھے۔ مرزا صاحب کو انہوں نے کسی نہ کسی طرح آمادہ کر لیا، راضی کر لیا کہ ریڈیو سے کبھی کبھی تقریر نشر کیا کرے۔ 2 ایک تقریروں کے بعد مرزا صاحب نے کانٹریکٹ واپس کرنا شروع کر دیے۔ شدہ بات پطرس تک پہنچی۔ حاضر ہو کر وجہ دریافت کی۔ مرزا صاحب نے فرمایا، تمہیں اصلاح دینے کے بعد مجھے یہ منظور نہیں کہ تمہارے شاگرد مجھے اصلاح دیں۔ وہاں کوئی مسئلہ ہو گیا تھا۔ پطرس نے بڑی معذرت کی، مگر مرزا صاحب آئندہ نشر کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہوئے۔ اگلے دن دفتر میں قیامت آ گئی۔ پورے اسٹاف کو جمع کر کے انہوں نے براڈ کاسٹنگ کے حسن اخلاق پر ایک طویل لیکچر دیا۔ بات تو کھل ہی گئی تھی۔ اسٹیشن ڈائریکٹر نے تقریروں کے انچارج کو بلا کر کہا کہ اگر اپنی خیر چاہتے ہو تو مرزا صاحب کو منا کر لاؤ۔ اس کو معلوم نہیں تھا کہ مرزا صاحب پطرس کے استاد ہیں۔ حسب دستور کے مطابق اپنی کارروائی دکھانے کے لیے اس نے ان کے مسودہ ہاتھ سے لکھی ہوئی تحریر میں سے 2 ایک فقرے نکال دیے تھے۔ ان فقروں کا نکالنا اس کا نوکری سے نکالے جانے کا پیش خیمہ ہو گیا۔ بھاگا مرزا صاحب کی خدمت میں، معافی مانگی، ہاتھ جوڑے۔ مرزا صاحب نہ مانے، بولا تو حضرت میری نوکری گئی، بال بچے بھوکے مریں گے اور آپ کو دعائیں دیں گے۔ مرزا صاحب کے کان کھڑے ہوئے، بولے یہ تو میں نہیں چاہتا۔ آپ کے اندر جو ہے وہ خدا ترس، یہ خوبی بھی تھی۔ اس نے کہا اگر آپ یہ نہیں چاہتے تو اس کانٹریکٹ پر دستخط کیجئے۔ مرزا صاحب نے فوراً دستخط کر دیے۔ تو آپ کے اندر خدا ترسی بھی موجود تھی۔ جنگ کے زمانے میں حسن اتفاق سے دلی میں لاہور کے بیشتر ادیب اور شاعر ریڈیو میں یا دوسرے سرکاری محکموں میں جمع ہو گئے تھے۔ پطرس کی تحریک پر ایک محدود ادبی حلقہ قائم کیا گیا، جس میں ڈاکٹر تاثیر، ان کی نیچے بیٹا آپ دیکھ رہے ہیں ڈیٹیل ساری لکھی ہوئی ہیں کہ یہ شاعر ہیں، نقاد ہیں، فیض احمد فیض، حامد علی حامد، حمید احمد خان، چراغ حسن حسرت، محمود نظامی، غلام عباس، انصار ناصری وغیرہ شریک کیے گئے تھے۔ ہر مہینے اس کا ایک جلسہ ہوتا تھا، کبھی پطرس کے گھر اور کبھی ڈاکٹر تاثیر کے گھر۔ اس میں ایک مقالہ کسی ادبی موضوع پر پڑھا جاتا اور اس پر گفتگو ہوا کرتی تھی۔ یہ سب کا نیچے بیٹا لکھا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہوگا۔ ایک جلسے میں محمود نظامی نے مقالہ پڑھا۔ مقالہ آپ کو پتہ ہے کوئی بھی معلومات پہ کو اکٹھا کر کے ایک مضمون لکھنا، جس کو تھیسس بھی کہتے ہیں۔ اس میں مرزا صاحب بھی تشریف لائے تھے۔ ڈاکٹر تاثیر نے گفتگو کا آغاز کیا، پطرس خاموش رہے۔ مرزا صاحب سے درخواست کی گئی کہ کچھ فرمائیں۔ مرزا صاحب جو تھے وہ بحث مباحثے کو ناپسند کرتے تھے، اس لیے بڑی محتاط رائے دیتے تھے، احتیاط کے ساتھ۔ انداز کچھ ایسا ہوتا تھا، نہیں یہ بات تو نہیں، مگر خیر ایسا بھی ہوتا ہے۔ پطرس کو شوخی سوجی، شرارت سوجی۔ فیض کو اشارہ کیا، وہ مرزا صاحب سے زیادہ واقف نہیں تھے۔ بات کاٹ کر فوراً شروع ہو گئے، یہ تو آپ کو معلوم ہوگا کہ رومی تہذیب یونانی تہذیب کے بعد ابھری۔ اتنا تو ان کا کہنا اور مرزا صاحب کا جلال میں آ جانا۔ جی ہاں، میں یہ جانتا ہوں اور یہ بھی جانتا ہوں کہ پرانی تہذیبوں کی تاریخ کا ایک دریا تھا کہ عمڈہ چلا آتا تھا۔ اس دن مجھے بھی اندازہ ہوا کہ مرزا صاحب کے سینے میں علم کی کتنی دولت بھری ہے۔ انہوں نے خود یہ چاہا کہ کسی طرح مرزا صاحب کو بلوایا جائے، کیونکہ وہ بولتے نہیں تھے، زیادہ خاموش طبع تھے، تو انہوں نے اس لیے اس طرح کا سوال کیا۔ فیض جو تھے وہ پشیمانی سے یعنی شرمندگی سے بار بار مرزا صاحب کی طرف دیکھتے تھے۔ پطرس دل ہی دل میں ہنس رہے تھے کہ دیکھا، اسے کہتے ہیں علم کا سمندر۔ ہم سب دم بخود ساکت یعنی اپنا سانس روک کر ساکن بیٹھے مرزا صاحب کو آنکھیں پھاڑے دیکھ رہے تھے۔ پطرس نے مرزا صاحب کے جلال کو ختم کرنے کے لیے فوراً چائے کا سامان رکھوانا شروع کر دیا اور خدا کر کے مرزا صاحب کا جلال جو تھا وہ رفع ہوا، دور ہوا۔ اچھا، اگلی خوبی مرزا صاحب میں کیا تھی کہ وہ گھنٹوں مطالعہ کرتے تھے۔ ان کے کتب خانے میں ہر علم کی کتاب موجود تھی۔ ملازمت درس و تدریس ہی کی تھی، اس لیے نئی سے نئی کتاب پڑھتے رہتے تھے
فرماتے تھے کہ اگر میں اتنا مطالعہ نہ کروں تو ان انگریز پروفیسروں کے آگے کیسے ٹھہر سکتا ہوں۔ پینشن لینے کے بعد بھی ان کا واحد جو مشغلہ تھا وہ مطالعہ کتب ہی رہا۔ ان کا یہ شغل اب تک جاری تھا۔ پینشن کا بڑا حصہ وہ کتابیں خریدنے میں صرف کرتے تھے۔ آگے بیٹا، مرزا صاحب کی زندگی بڑی سیدھی سادی تھی، سادہ قسم کے انسان تھے۔ کروفر یا ٹھاٹھ باڑ یعنی شان و شوکت، ملمہ کاری، دکھاوا، ریاکاری ان سے کبھی نہیں رہے، یعنی یہ چیزیں آپ کے اندر نہیں پائی جاتی تھی۔ گھر کی سواری ہم نے ان کے پاس کبھی نہیں دیکھی۔ معدے کے مریض تھے، پیدل زیادہ چلتے تھے، صبح ٹہلنے ضرور جاتے تھے، رات کو جلدی سو جاتے تھے، کھیل تماشے، سینما، تھیٹر کچھ نہیں دیکھتے تھے۔ خدا کے فضل سے گھر کا آرام انہیں میسر تھا۔ کیوں؟ ان کی بیگم بھی ادبی ذوق رکھتی تھی، وہ 2-1 ناول ان کے بھی شائع ہو چکے تھے۔ اولاد جو تھی وہ سعادت مند تھی، یعنی عزت کرتی تھی، آپ کی فرما بردار تھی، اور بیوی آپ کی سلیقہ شعار تھی، سلیقہ مند تھی، ہنر مند تھی، پھوہڑنی تھی۔ پینشن اتنی کہ بڑھاپے میں کسی کی محتاجی نہیں، کھانا سادہ، لباس سادہ، رہن سہن سادہ، پھر احتیاج ہو تو کس بات کی؟ احتیاج کہتے ہیں ضرورت کو۔ قلب مطمئنہ کی دولت سے مالا مال تھے بیٹا۔ قلب کہتے ہیں دل کو، مطمئنہ، قلب مطمئنہ یعنی دل کو آپ کے سکون تھا، دل آپ کا سکون میں تھا۔ تو اس دولت جس کا دل صاف ہو، دل سکون میں ہو، تو اسے اور کیا چاہیے؟ تو قلب مطمئنہ کی دولت سے وہ مالا مال تھے بیٹا۔ تو یہ تھوڑا تھوڑا آپ کو اس لیے پڑھا رہا ہوں تاکہ آپ کے اوپر زیادہ بوجھ بھی نہ بنے اور آپ کو یاد کرنے میں بھی آسانی ہو۔ بیٹا میں نے پہلے بھی آپ کو میسج دیا تھا کہ آپ الفاظ مانی کاپی پہ لکھا کریں، اور آپ نے خلاصہ جو ہے وہ ساتھ ساتھ یاد کرنا ہے۔ بڑا امپورٹنٹ خلاصہ ہے یہ، پیپر میں اکثر آتا ہوتا ہے۔ کل تک کے لیے اللہ حافظ۔